وقت بہت کم ہے مگر مختصر سی حاضر سید پاک بارہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے کے لیے کہ اسی سے ہماری یقیناً نجات ہے۔ قاری صاحب قبلہ نے جو ابھی فرمایا، یقیناً دیر کے فاقوں سے غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ واحد گھر ہے سیدہ پاک کا اس پوری کائنات میں کہ جس بارگاہ میں زمین پر رہنے والے انسان تو سوالی بن کر آتے تھے مگر آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ آپ کی بارگاہ میں جو سوالی آتے تھے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو یہ سیدہ کا وہ گھر ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی آتے تھے تو سوالی بن کے آتے تھے۔ مجھے اس وقت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن کریم کے اندر آپ کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جنت سے آپ کے لیے کھانا آتا تھا، جنت سے پھل آتا تھا اور بے موسم پھل آپ کے لیے آتا تھا۔ وہ جگہ آج بھی بیت المقدس کے واقع بالکل وہاں قریب موجود ہے۔ بہت سے خوش نصیب لوگوں نے وہاں کی زیارت کی کہ جہاں پر سیدہ پاک کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے۔ اب ذرا آئیے سیدہ کی بارگاہ میں، وہاں پر تو فرشتے کھانا لے کر آتے تھے مگر یہ سیدہ کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر فرشتے سیدہ کے گھر کا کھانا لینے آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جنت سے کھانا تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آتا تھا، تو جنت میں جن کے گھر کا کھانا جاتا تھا وہ سیدہ کے گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک ہی واقعہ سنا کر بالکل ہم محفل کو ختم کر دیں گے، مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ سیدہ کی یاد میں بیٹھنا یہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے بھی انہی کے توسل سے قبول ہیں کہ جو پوری رات عبادت کرتی اور پھر امت کے لیے، نبی اپنے بابا کے امت کے لیے دعا کرتی کہ مولا اگر میری عبادت قبول کر دیے تو میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، پوری زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آج بھی جاؤ جنت البقیع میں تو پتا چلتا ہے سیدہ کائنات کتنی سادگی سے آرام کر رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی لائف میں نوازا، مگر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 20,000 سے زیادہ لائٹیں مسجد نبوی شریف میں لگائی گئی ہیں مگر سیدہ پاک کے روزے پر ایک بلب بھی نہیں لگایا، اور انہوں نے پوری رات عبادت کرتے اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد اگر کچھ مانگتے تو اپنے بابا کی امت کے لیے مانگتے۔ سبحان اللہ، سبحان تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ دینی اور اخلاقی طریقہ بنتا ہے کہ ہم بھی سیدہ کی بارگاہ میں ان کی یاد میں بیٹھے، کچھ لمحات گزارے کہ وہ تو ہر رات ہمیں یاد کرتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعوت دی حضور علیہ السلام، سرکار نے قبول فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام اپنے دولت قدے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جب چلنے لگے، آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مبارک قدم گننے لگے۔ سرکار چل رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم گن رہے ہیں۔ آخر کار پوچھا گیا کہ عثمان ہم نے پہلے تو تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ سرکار اپنے دولت قدے سے میرے غریب خانے تک جتنے قدم چل کر آئیں گے میں ان کے بدلے میں ایک قدم کے بدلے میں غلام آزاد ہوں۔ اب مولا علی مشکل کشا شیر خدا صاحب تھے اور انہوں نے سارا واقعہ جا کر جب سیدہ کائنات کو سنایا تو سیدہ کائنات کہتی ہے کہ تم فکر کرتے ہو میرے سرتاج، جاؤ جس طرح حضرت عثمان غنی نے شاہانہ دعوت دی تھی تو یہ بھی سیدہ کا گھر ہے، یہ بھی سیدہ کا گھر ہے، جاؤ جا کر میرے بابا کو دعوت دے دو، جتنے صحابہ آنا چاہتے وہ آئے، سب کے لیے دعوت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تم نے دیکھی، اب ذرا سیدہ کے گھر کی دعوت دیکھو
سرکار کو مولا کائنات جاتے ہیں اور جا کر جب دعوت دی سرکار نے قبول فرمائی. اب صحابہ کرام کی جرمٹ میں سرکار جب تشریف لاتے ہیں سیدہ پاک نے پانی کو چولہے پر رکھا اور آپ سجدے میں چلی گئی اور عرض کرتی کہ مولا آج میں نے اپنے بابا کو ان کے اصحاب کے ساتھ دعوت دی ہے, دعوت تو میں نے دے دی ہے مگر مولا آج میری لاز رکھنا تیرا کام ہے. اب وہ کھانا تو اس میں تھا نہیں مگر خدا کی قدرت دیکھیے کیونکہ آپ مستجاب الدعوات تھی, آپ جو کہہ دے وہ حق ہے, وہ ہو جاتا تھا. آپ کا کہنا تھا کہ وہ کھانا فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جنت سے کھانا آیا اور پھر وہ کھانا آج کوئی مدینے کے سوالی نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام کھا رہے تھے. خود حضور علیہ السلام وہ کھانا تناول فرما رہے تھے اور جب کھانا کھا چکے وہ کھانا ختم نہ ہوا پھر مولا کائنات آ کے یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی نے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا تھا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ آج امت مسلمہ یہ یاد رکھے کہ سیدہ کا گھر کون سا گھر ہے. سیدہ کائنات پھر سجدے میں جاتی ہے اور پھر بارگاہ خدا بندی میں یہ عرض کرتی کہ مولا عثمان غنی نے محبت میں میرے بابا کی محبت میں اگر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ میرے مولا سرکار جتنے قدم چل کر میرے گھر تک آئے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں جہنم سے میرے بابا کی امت کو ایک ایک ہزار امتیوں کو آزاد فرما. اس وقت بھی مانگا اپنی امت کی بخشش مانگا. جبریل امین آ گئے اور مبارکباد پیش کی. سرکار کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا آپ کو مبارک ہو, سیدہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے. آپ جتنے قدم آپ چل کر سیدہ کے گھر تک آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار لوگوں کو جو آپ کی امت کے لوگ ہیں انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. اور سیدہ کا جو نام ہے فاطمہ, اس پر سب کا اتفاق ہے. فاطمہ کے معنی یہی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. سیدہ پاک پر اور سیدہ کی آگ پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے تو اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ عمل کی فکر کرو, جنت ملنی ہے عمل سے. بات ٹھیک ہے عمل کی, مگر یہ تو سیدہ ہے, ذرا ہوش میں آ کر بات کرو. یہ تو وہ ہے کہ سرکار نے جنہیں فرمایا کہ میری بیٹی تم تو جنتی عورتوں کی سردار ہو مگر سنو تمہاری خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی سردار پیدا ہوگا. قیامت تک یہ اعزاز سیدہ پاک کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو جو مرتبہ اور مقام سیدہ پاک کا ہے آپ جس پہلو پر بھی دیکھیں آپ اعلیٰ کردار پر فائز نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے ہماری نمازوں کو ہماری عبادت کو قبول فرمائے. سلام کی کھڑے ہو جائے, ایک ہی شعر پڑھا جائے.